آئیے اب ڈسکس کرتے ہیں لاسٹ ٹو فیٹ سoluble وائٹامنس، وائٹامن ای اینڈ وائٹامن کے۔ وائٹامن ای کو ٹوکوفیرول بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی بہت زبردست وائٹامن ہے، خاص طور پہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ ویسے تو تمام وائٹامنس ہی کسی نہ کسی لیول پر اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن وائٹامن اے، ای اینڈ سی یہ بہت پاورفل وائٹامنس، اینٹی آکسیڈنٹ وائٹامنس کہلاتے ہیں۔ اچھا، وائٹامن ای جو ہے وہ اسکن کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہے۔ وائٹامن ای کے کیپسولز آتے ہیں، لوگ جو ہے وہ اپنے اسکن پر لگا رہے ہوتے ہیں اور یوز کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ٹپس، بیوٹی ٹپس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی یہ کنسلٹ کر لینا چاہیے، بعض مرتبہ یہ آئلی اسکن جن کی ہوتی ہے ان کو یہ وائٹامن ای اور نقصان دہ ہو جاتا ہے، اسکن بیکمس مور آئلی۔ تو ذرا سا سوچ سمجھ کر اس سے پہلے جو ہے وہ فیس واش اچھا سا یوز کریں، تب جا کے یہ چیزیں اپلائی کریں، اور مشورہ ضرور لیں۔ بہتر یہ ہے کہ ڈرماٹولوجسٹ سے مشورہ لیں یا کسی طبیب حاذق سے مشورہ لیں، ٹھیک ہے، اور سمجھداری سے چیزیں استعمال کریں۔ اچھا، اس کی ٹاکسیسٹی نسبتاً کم دیکھنے میں آتی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور اس کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ پری میچور بچوں میں اگر آ جائے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ماں کی غذائی اسٹیٹس سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، کہ ماں جو ہے وہ اگر اچھے طریقے سے نرش نہیں رہی ہے پریگنینسی کے دوران تو اس کی ڈیفیشنسی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی وائٹامن کی ڈیفیشنسی آ سکتی ہے انفنٹس میں ماں کی وجہ سے۔ اور اگر بڑوں میں اگر آئے تو پھر ونس اگین لپڈ ایبزارپشن اینڈ ٹرانسپورٹ، اس میں ڈسٹربنس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ جتنے بھی وائٹامنس ہیں فیٹ سالبل، ان کا مطلب یہ ہے کہ فیٹ میں ڈیزولو ہو کے جاتے ہیں۔ تو اب اگر ان کی کمی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو فیٹ کے میٹابولزم پر تو اثر آئے گا نا، یعنی لپڈس کی میٹابولک چین پر سارا ڈسٹربنس آئے گی۔ تو بہرحال ایک اعتدال ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی فیٹ سالبل وائٹامنس ہیں ان کے حوالے سے ایک اور بھی بات بتا دوں آپ کو، ان کو فورٹیفائڈ کیا جاتا ہے غذاؤں کے ساتھ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شک و شبہ رہتا ہے ہمیشہ کہ کمیونٹی میں ان وائٹامنس کی کمی ہو رہی ہوگی، یا افراد جو ہیں وہ ان وائٹامنس کو ڈائٹری سورسز سے شاید اتنی مقدار میں حاصل نہیں کر پا رہے ہوں جتنی ریکوائرڈ ہے۔ تو یہ جتنے بھی ڈبل روٹی بنانے والے، مارجرین بنانے والے، مکھن بنانے والے، تیل بنانے والے، یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھاتی ہیں، اور ایک طریقے سے بات ٹھیک بھی ہے کہ سپلیمنٹیشن کرنا، اضافی طور پر کچھ وائٹامنس اور منرلز کا استعمال کرانا ماسز میں تاکہ ان کی صحت برقرار رہے، اس کا یہ ذریعہ ہے فورٹیفیکیشن۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی لکھا ہوا ہوتا ہے ڈبل روٹی پہ وائٹامن ای فورٹیفائڈ بریڈ، یا مارجین یا مکھن کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے وائٹامن ای اینڈ اے ایڈڈ۔ تو یہ وائٹامنس عمومی طور پر ایڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ بات الگ ہے کہ واقعی میں ایڈ کیے جاتے ہیں یا صرف پرنٹنگ کر کے امپریس کرتے ہیں ماسز کو۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان وائٹامنس کی کمی ہو رہی ہے تو پہلے تو کنسلٹ کریں، اور اس کے بعد میں یہ فورٹیفائڈ فوڈ استعمال کریں۔ بلا وجہ میں فورٹیفائڈ فوڈز استعمال کرنے سے کوئی فائدہ یا کوئی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا، بلکہ شاید جو ہے وہ ایک نقصان دہ کنڈیشن نہ ڈیولپ ہو جائے۔ تو سوچ سمجھ کر یہ فورٹیفائڈ فوڈز استعمال کرنی چاہیے۔ ہاں، البتہ جیسے بچے ہیں جو گروئنگ ایج میں ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وائٹامنس کی، تو ان کے لیے تو پھر بھی صحیح ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ابھی بھی شک و شبہات ہیں، خاص طور پہ ہمارے کمیونٹی میں، کہ واقعی میں یہ فورٹیفائڈ فوڈز ہوتے ہیں جن پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا صرف ایسے ہی بس ڈرامہ ہوتا ہے اور تسلی ہوتی ہے یہ۔ بہرحال فورٹیفیکیشن کا بھی ایک پروسیس میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا جی، دین ہے وائٹامن کے۔ وائٹامن کے جو ہے وہ کلوٹنگ فیکٹر ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں۔ وائٹامن کے کی کمی سے جو ہے وہ بلیڈنگ ڈس آرڈرس آ سکتے ہیں، اور اس کی زیادتی سے کلوٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی خطرناک وائٹامن ہے۔ اس کو جو میڈیکلی یوز کراتے ہیں نا، وہ سیویئر بلیڈنگ کنڈیشنز میں کراتے ہیں، کہ اگر منہ سے خون آ رہا ہے، ریکٹم سے خون آ رہا ہے، ناک سے خون آ رہا ہے، یا کوئی ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے، ہیمریجک کنڈیشن ہو گئی ہے، تو پھر وائٹامن کے کا انجیکشن لگانا پڑتا ہے، اور یہ لائف سیونگ بھی ہے۔ بٹ ڈپینڈنٹ کہ اور بھی کلوٹنگ فیکٹرز کی صورتحال جسم میں
بہتر ہو. پتہ چلا پلیٹلیٹس کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے تو وائٹامن کے تنہا کچھ نہیں کر سکتا. بات سمجھیے گا نا کہ کلوٹنگ جو اصل جو سارا جو نظام ہے نا وہ پلیٹلیٹس کے گرد گھوم رہا ہے. اگر پلیٹلیٹس کی کمی بہت ہو گئی ہے سوری تو وائٹامن کے تنہا کلوٹنگ نہیں کرا سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ایڈجنکٹ تھراپی کے طور پہ چلتا ہے. ٹھیک. تو وائٹامن کے کی ڈیفیشنسی سے بلیڈنگ ڈس آرڈرس ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ انٹسٹائنل بیکٹیریا جو ہے جس کو ہم نارمل فلورا کہتے ہیں وہ بھی بناتا ہے. وہ وائٹامن کے 2 فارم جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے بائی انٹسٹائنل بیکٹیریا. اب اگر فرض کریں انٹسٹائنل بیکٹیریا انہبٹ ہو جائیں جیسے کہ اینٹی بائیوٹکس کا بے دریغ استعمال. اینٹی بائیوٹکس 15 20 20 30 30 ایک مہینہ 2 مہینہ اینٹی بائیوٹک اگر چلی کسی پیشنٹ کی ڈیو ٹو اینی میڈیکل ریزن تو اس میں پھر یہ انٹسٹائنل بیکٹیریا انہبٹ ہو جاتے ہیں تو وائٹامن کے کی ڈیفیشنسی دیکھنے میں آ سکتی ہے. تو تھوڑا سا ٹینڈنسی, لیکن یہ سیویئر بہت ریئر کنڈیشن ہے بٹ اٹ کین بی پاسبل. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی. اور اس کی ٹاکسیسٹی میں نے آپ کو بتا دی. یہ ہیمولیٹک انیمیا اور جوانڈس ان انفنٹ ڈیو ٹو دا ٹاکسک افیکٹس آف دا میمبرین آف آر بی سیز جو ہیں وہ الٹا ٹوٹنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہے یہ کلاٹنگ فیکٹر تو ہے کہ یہ سپورٹ کر رہا ہے پلیٹلیٹس کو لیکن اس کی اوور ڈوز جو ہے وہ آر بی سیز کی صحت کے لیے خراب ہے اور اس کے لیے اچھی نہیں ہے. بہرحال وائٹامنس جتنے بھی ہیں ان کی ایک بیلنس اور جو ڈیلی ریکمنڈیڈ الاؤنس ہو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے حساب سے یہ چیزیں لینی چاہیے. ایکسٹرا سپلیمنٹیشن لوگ لیتے ہیں اور عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ وائٹامنس لینے سے کمزوری ٹھیک ہو جائے گی اور طاقت آئے گی. بات یہ ہے کہ اگر اسی چیز کو اپنا ریشنل بنا کر چلتے رہے تو ان وائٹامنس کی الٹیمیٹلی ٹاکسیسٹی آ ہی جاتی ہے. لہٰذا وہ لوگ جو سیلف میڈیکیشن کے عادی ہوتے ہیں, سیلف وائٹامنس لے رہے ہوتے ہیں یا کسی کے مشوروں پر اور ٹوٹکوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں یا جیسے جم کوئی جوائن کیا ہوا ہے اور وہاں پر بھی ہیوی وائٹامنس کا فروغ ہو رہا ہے تو اس سے الٹیمیٹلی نقصان ہو سکتا ہے. خطرات منڈلاتے رہتے ہیں. فیٹ سولیبل وائٹامنس کے استعمال میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے, ہمیشہ. اور ڈیورنگ پرسکرپشن بھی اس بات کو ایشور کریں اور سمجھائیں کہ یہ وائٹامن مستقل استعمال نہیں کرنا ہے. ٹھیک. تو اس طریقے سے آپ اپنے پیشنٹس کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں اور اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. امید ہے یہاں تک بات آپ کے ساری سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہاں ہمارا وائٹامنس پورا ختم ہوتا ہے اور آلموسٹ فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے دلچسپی سے پڑھیے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے.